جی السلام علیکم بھائی، اس ویڈیو میں آپ کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں، اور بڑی امیزنگ قسم کی خوشخبری۔ پہلے ہم نے جب بات کی تھی کہ پی سیپ سے فری لانسرز کو رجسٹر کرنا ہے تاکہ وہ ٹیکس ایگزمپشن اویل کر سکیں موونگ فارورڈ، آپ لوگوں نے میری بات مانی، میرے گروپ میں بہت سارے سوالات کیے گئے، لوگوں نے اپنے سرٹیفکیٹس دکھائے جو کہ ان کو گھر آئے، پیپر سرٹیفکیٹ، اور بڑی ماشاءاللہ اچھی تعداد میں، وسیع تعداد میں پاکستانی فری لانسرز فائنلی پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے techdestination.com اور وہاں پہ جا کے رجسٹر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں ویڈیو پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ سامنے اسکرین پہ بھی ویب سائٹ نظر آ گئی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے فوراً جا کے پی سیپ کی سائٹ پہ رجسٹر کر لینا ہے، اور یہ کام آپ نے منڈے کو کرنا ہے۔ یہ ویڈیو آج جا رہی ہے جمعے کے دن، لیکن یہ کام آپ نے منڈے کو کرنا ہے کیونکہ سائٹ پہ گلچ آیا ہوا ہے۔ ہاں نا، ہر کوئی تو نہیں نا پھر ورک ٹیسٹ ہوتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایک اچھا تعداد چلے گی، لیکن اس ویڈیو میں آپ کے خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ اسٹیٹ بینک ان کولیبریشن ود پی سیپ، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، ان دونوں نے جب جوائنٹ ہینڈز کیے ہیں تو ایک امیزنگ انشورنس پلان فائنلی فری لانسرز کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ تھا فری لانسرز کو ریکگنائز کرنے کا، اب وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر مسئلہ تھا بینک اکاؤنٹ کھلنے کا، وہ حل ہو گیا۔ پھر رجسٹریشن کا مسئلہ، ٹیکس ایگزمپشن، وہ پی سیپ سے اگر رجسٹر کرا لیں تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب سب کام آپ نے پی سیپ سے ہی ہو کے جانے، کہیں اور رائٹ لیفٹ نہیں جانا۔ اور آپ کے لیے انشورنس پلان دو قسم کے آگے، اے لائف انشورنس، بی ہیلتھ انشورنس۔ لائف انشورنس آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، 3 قسم کی کوریج مل رہی ہے، 2.5 ملین، 5 ملین اور 10 ملین، اور اس کے نیچے پریمیم نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ اگر آپ 25 سال کے ہیں، اگزامپل، یہ سارا پلان آپ کے سامنے آ جائے گا، پر اگر آپ 25 سال کے ہیں تو یہ تقریباً پڑتا ہے آپ کو اینول پریمیم 8375۔ آپشن 2، اگر آپ 500,000 کی لائف انشورنس کراتے ہیں تو 16,500 یعنی کہ 16,750، اور اگر آپ 1 ملین کی کراتے ہیں تو 33,500۔ یہ امیزنگ ریٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نارمل ریٹ لیں نا، یہ سبسیڈائز ریٹ ہے، اگر آپ نارمل اسٹیٹ بینک کا ریٹ لیجئے 1 ملین کا، آپ دیکھیں گے کہ بہت ایکسپینسو ہے وہ پر اینم۔ تو یہ بڑا سبسیڈائز ریٹ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بڑی مہربانی کہ فائنلی فری لانسرز کے بارے میں پی سیپ کے کہنے پہ یہ ریٹ لے آئے ہیں، اور پی سیپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر لیا ہے اپنے فری لانسرز کو۔ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کمر کی تکلیف، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، ہیلتھ پرابلمز اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، میری کمر پہ مجھے پتا ہے کہ کتنا علاج پیسہ لگ جاتا ہے۔ یہ اب آپ کے لیے اپرچونیٹیز۔ اچھا، اب یہ صرف ڈسکشن فیز پہ ہے، ٹیوزڈے کو یہ ایم او یو سائن ہوگا، کمنگ ٹیوزڈے نیکسٹ ویک، اور اس کے بعد تمام جو اس کی تفصیل ہے وہ آپ تک پہنچ جائیں گی۔ دوسرا ہے جناب آپ کی ہیلتھ انشورنس، وہ 4 پلانز میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے۔ پلان اے 2.5 ہے، اور پلان ڈی آل دا وے 7,50,000، بیچ میں 3.5 لاکھ اور 5 لاکھ پلان بی اور پلان سی ہے۔ ان کا پریمیم جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ بڑا مناسب قسم کا پریمیم ہے۔ آپ لیٹ سے دیتے ہیں 38,000 پلان اے، 3,194 پلان اے میں دیتے ہیں، assuming you are only 25 years old، اور آپ پلان ڈی تک اگر جائیں تو 7.5 لاکھ کی جو کوریج ہے ہاسپٹلائزیشن کی، وہ پریمیم صرف 9,440۔ جھنگا لالا ہو گیا نا جی۔ پھر کہتے ہو کہ کام نہیں کرتے فری لانسرز کے لیے، اتنا امیزنگ، ویسے اس کا ذکر میں نے 6 مہینے پہلے آپ سے کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو۔ اتنا امیزنگ پلان لے کے آ گیا، اور آپ سب کو بس جانا ہے پی سیپ پہ رجسٹر کریں، آپ سب بھی، اور جا کے رجسٹر کریں، آپ سارے فری لانسرز ہیں، کام کریں گے۔ خواتین کے لیے ایک ایکسٹرا پلان ہے جناب، خواتین کے لیے اگر اس میں میٹرنٹی ریٹس لے کے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گی، لیکن جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایڈیشنل 100K سے پلان اے میں، پلان بی 1,40,000، پلان سی جناب علی 2 لاکھ، اور پلان ڈی 3 لاکھ کے ایڈیشنل لینا چاہیں تو ظاہر ہے پھر اس کا پریمیم بھی بڑھ جاتا ہے، اور وہ 38,000 پلان اے میں جو ہے وہ پریمیم دیں گے، اور پھر پلان ڈی پلس میں وہ جناب علی 1,14,440، وہ ظاہر ہے۔ لیکن اگر آپ بیسک پلان پہ بھی رہیں تو آئی تھنک دیٹس مور دین انف، شوڈ بی مور دین انف، بٹ اگر آپ کوریج لینا چاہتے ہیں تو دیر از نو ہارم ان دس۔ خواتین کے لیے جو ہے آپشنل کور، یہ اگین پلان اے پلس، بی پلس، سی پلس، ڈی پلس،
یہ جو ان کا میٹرنٹی کور دیا گیا ہے بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کولیبریشن ود پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، یہ بڑا امیزنگ قسم کا ان کو کور دیا گیا ہے. اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گی. پر کون سا ایسا پلان ہے مجھے بتاؤ نا. 30,000 مثال کے طور پہ ایوریج سالانہ 30 سے 50,000 چلو لے لو. 50,000 لے کے اگر آپ کو اتنی بڑی کوریج مل رہی ہے تو آپ کو کیا چاہیے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات، وہ امپورٹنٹ بات جو میں پڑھ رہا تھا دیٹ واز فار دی لائف انشورنس، اور وہ کہتا ہے انڈر دس رائڈر ان کیس آف ایکسیڈنٹل ڈیتھ the deceased injured family is paid twice the sum assured provided the insured dies within 90 days as a result of injury sustained، چاہے وہ ایکسیڈنٹل مینس سے ہو. یعنی اگر آپ کی 1 کروڑ کی کوریج تھی تو وہ 2 کروڑ ملتا ہے، ٹوائس آف دی اماؤنٹ، خدا نخواستہ اگر فیٹل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ عثمان ناصر، آپ کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے اور تصویر کے ساتھ تذکرہ کرنا ضروری ہے. شکر ہے، میں ہمیشہ بات کرتا رہا اور میں پھر کھل کے بات کروں گا. میں نے جتنا ٹائم گزارا پچھلے 1 سال گورنمنٹ کے ساتھ، پاکستان کو اون عباس بپی جیسے بے شمار لوگ چاہیے، پاکستان کو ثانیہ نشتر جیسی بے شمار ریسورسز چاہیے، پاکستان کو برکان سعید جیسے بے شمار لوگ چاہیے، اور پاکستان کو عثمان ناصر جیسے بے شمار لوگ چاہیے. جب سارے اپنی ذمہ داری سے حق لال کی محنت کر کے کام کرنا شروع کر دیں گے، اگر آپ پورے اداروں میں یہ ایسی ریسورس جو ہے وہ ریفلیکٹ کروا دیں، پاکستان کیسے نہ ترقی کرے. جب بھی میں عثمان بھائی سے ملتا تھا، حشام بھائی ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کا کاربن فٹ پرنٹ نہیں ہے، یہ ورڈ وہ بار بار بولتے ہیں. جی آسٹریلیا سے ہے یہ بندہ، اور 2 سال میں یہ ماشاءاللہ یہ بیکم اے ڈارلنگ آف ایوری باڈی. بڑا نفیس انسان ہے، بڑا اچھا آدمی ہے یہ. اور کہ میں ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور ہم میں نے بڑا زور لگایا، بڑا زور لگایا کہ بس یار اب ارد گرد دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس فری لانسرز کو ادھر ہی ضم کرو. کیونکہ وہ مسئلہ ایک آ رہا تھا ایسوسیشن میں، وہ میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. ڈی جی ٹی او کا ایک ایشو تھا. میں کہا جو کرنا ہے پی سا بھی کروائیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو بس ادھر ہی آنا ہے میں نے. اور وہ کام ماشاءاللہ خوش اسلوبی سے ہو گیا. اور یہ انشورنس والی بات ان کے ذہن میں کچھ سال سے بیٹھی ہوئی تھی کہ ان بچوں کا کچھ کرنا چاہیے. جب ہم پالیسی ڈرافٹ کر رہے تھے، میں اس پالیسی کا انیشیل حصہ تھا. اس وقت میں انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، میں باہر بیٹھا ہوا تھا ظاہر ہے. تو میں نے ان کو بہت ساری گزارشات دی، ہم ملتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے اوور زوم کال. میں نے کہا جی ان بچوں کا کچھ کر لیں، اور ان کو ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ان بچوں کا کچھ کر لیں. یہ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بیٹھے بیٹھے جو ہیں وہ سارا دن رات کام کرتے ہیں، اس کے بعد پتہ لگتا ہے کسی کا ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، کسی کا کڈنی کا مسئلہ ہو گیا، کسی کا دماغی مسئلہ ہو گیا، کسی کا آنکھ کا مسئلہ ہو گیا، کسی کا کچھ مسئلہ. ان کو کور کرنا چاہیے بھائی. تو یہ میں نہیں جانتا کہ کہاں کہاں ہوتا ہے ادارے کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے اور پھر انڈسٹری کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے. میں نہیں جانتا. مجھے یہ پتہ ہے امریکہ میں انشورنس ہوتی ہے پر وہ انڈیویجولس کی ہوتی ہے، آسٹریلیا میں ہوتی ہے تو انڈیویجولس کی ہوتی ہے. پاکستان میں انڈسٹری کو کوریج دے دی یار، آئی ٹی کی انڈسٹری کو. خوش رہیں، آباد رہیں. تھینک یو ویری مچ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ. بہت بہت شکریہ اسٹیٹ بینک کہ آپ نے ہم سب کے بارے میں سوچا. اس کے بارے میں جب یہ انوگریشن ہو جائے گی ٹیوزڈے کو، تو میں انشاءاللہ اٹینڈ کر کے پھر آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اب آپ جائیں رجسٹر کریں اور سائن اپ کروائیں، اور پھر وہ ریسورسز بھی دے دیں گے کہ کون سے رائٹ انڈیویجولز ہیں جن کے ساتھ آپ نے ان ٹچ ہونا ہے، اور آپ کے لیے وہ یہ تمام جو پیپر ورک ہے اور آپ کی رجسٹریشن ود اسٹیٹ بینک پرائمرلی اس کو وہ انیشیٹ کراتے ہیں. پاکستان زندہ باد.